بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان عطا کیا اور ہم کو رمضان سے ملایا اور رمضان کو ہم سے ملایا۔ یہ اللہ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ بہت سارے ایسے ہمارے ساتھین، ہمارے دوست، ہمارے احباب ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے تک ہماری صفوں میں موجود تھے، جو رمضان سے پہلے تک ہمارے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے، لیکن رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان تک زندہ رکھا، یا ہمیں اس نے رمضان عطا کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک موقع دیا کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں، اپنی بخشش کروا سکیں۔ تو اس رمضان کو، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کو فضول ضائع کرنا، اس کو صرف تفریح کا مہینہ سمجھ لینا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہماری۔ اور اس سے بڑا، یعنی ہم سے بڑا کوئی بد نصیب، کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا کہ وہ رمضان جیسے مہینے کو پائے، رمضان جیسے مبارک مہینے کو، رمضان جیسے عظیم مہینے کو پائے اور اس کو ایسے ہی فضول ضائع کر دے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسا شخص انتہائی بدبخت ہے، بد نصیب ہے اور برباد ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے آمین کہی ہے۔ تو اب اس آمین کہنے، یعنی اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بد دعا دینے والا وہ انبیاء کا سردار ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور جس نے آمین کہی ہے وہ انبیاء کا سردار ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی مغفرت نہیں کرواتے، اس کی فکر نہیں کرتے، تو پھر ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر روزے فرض کیے، اس کا مقصد ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اگر وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم روزوں سے بہت کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا روزوں سے ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کو فرض کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی رمضان کا مقصد کیا ہے، روزوں کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہو، ٹھیک ویسا ہی جیسا رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک مہینے کے اندر نہیں چاہتا، بلکہ ایک مہینے میں بندے کو تیار کر کے 11 مہینے پھر ویسے ہی گزارے جائے جیسے رمضان ہم گزارتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور تقوی کے اس اعلیٰ معیار کو ہم پورا کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ اگر وہ چیز ہمارے اندر 11 مہینوں میں نہیں آ رہی ہے، یا پھر رمضان میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور پھر ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کے احکام، بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے اوقات کو گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوششیں کر کے اپنی زندگی کو گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اگر ہم اس تقوی کی مثال کو، تقوی کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ عام دنوں میں ہو سکتا ہے ہمیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، لیکن رمضان میں ایک عام انسان بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ ایک شخص ہے جو روزے سے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جاہل انسان ہے، لیکن اس نے روزہ رکھا ہے، اور تپتی ہوئی دھوپ، دوپہر کی دھوپ ہے، سر پر سورج کھڑا ہوا ہے، اور وہ جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، جہاں انتہا درجے کی دھوپ ہے، گرمی ہے، اور عین دوپہر کے وقت میں جب شدید سورج کی تپش ہوتی ہے، اس کی گرمی ہوتی ہے، اس وقت میں اس کے سامنے لا کر روح افزا لا کر رکھ دیا جائے،
ٹھنڈا شربت لا کے رکھ دیا جائے اور کھانے پینے کی انواع و اقسام کی چیزیں اس کے پاس رکھی جائے اور اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، انسانوں میں سے اس پر کسی کی نگاہ نہیں ہے، انسانوں میں سے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تب بھی یہ شخص یعنی ایک جاہل ان پڑھ انسان جس نے روزہ رکھا ہے، وہ ایک بوند بھی اس روح افزے کا یا اس ٹھنڈے پانی کا اپنی حلق میں نہیں اتارے گا، حالانکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر وہ کرنا چاہے تو آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے حرام ہے، ایک بوند بھی اپنے حلق میں اتارنا بالارادہ یہ میرے لیے حرام ہے، یا کوئی چیز تھوڑی سی بھی کھانا اس میں سے یہ حرام ہے میرے لیے۔ تو یہ وہ تقوی کا یہ اعلیٰ وہ معیار ہے جو روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر، جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر، کہ ہم 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ویسے ہی عمل کریں جیسے ہم عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے ویسے ہی رکے، اپنے آپ کو روکے جیسے کہ ہم رمضان میں اللہ کی حلال چیز بھی نہیں اپنے حلق میں اتارتے ہیں اس کے حکم کے بغیر، جیسے ہم ایک بوند بھی نہیں اتارتے ہیں حلق میں جبکہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو ٹھیک یہی حالت ہماری 11 مہینوں کے اندر ہونا چاہیے کہ چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے کہ جب کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا انسان کو، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تازہ ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کرنے سے منع کیا ہے، اور یہی اصل میں تقوی ہے۔ ایک تو چیز یہ رمضان کا حاصل جو ہے مقصد وہ تقوی ہے، اور یہ گناہوں سے بچانے کے لیے بھی ایک ڈھال ہے رمضان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصوم جنتن، کہ یہ ڈھال ہے، یعنی اس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ ڈھال فرمایا اللہ کے رسول نے، جس طریقے سے جنگ کے میدانوں میں ڈھال استعمال کی جاتی ہے سامنے والوں کے سامنے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اس کے تیروں سے بچنے کے لیے، اس کے تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے انسان ڈھال کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ایسے ہی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے روزے کو ڈھال کہا ہے، کہ جیسے انسان دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے اور چوکنا رہتا ہے کہ کہیں سے میرے اوپر تیر نہ آ جائے، کہیں سے دشمن کی تلوار نہ آ جائے، ہمیشہ وہ چوکنا رہتا ہے، تو ٹھیک ایسے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا نہ بن جائے، کہیں وہ جہنم میں داخل نہ ہو جائے۔ اس بات کی رمضان میں انسان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور بھرپور انسان کو نیکیاں سمیٹنے اور اپنے نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس لیے خاص طور سے وہ نوجوان جو اب تک بھی روزے نہیں رکھ رہے اور صرف چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزوں کو ضائع کر دے رہے، چھوڑ دے رہے، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انتہائی خطرناک چیز ہے روزوں کو چھوڑ دینا، اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی فرمائی ہے، باقاعدہ اس میں تنبیہ کی اور دھمکی بھی دی ہے کہ جو لوگ روزوں کے دنوں کے اندر کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا انجام انتہائی دردناک ہوگا، انتہائی دردناک انجام ہوگا ان کا۔ تو اس لیے جوانوں سے خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ وہ روزہ بالکل بھی نہ چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے عذر کے لیے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، اس بات کو ہم کو خاص طور سے سمجھنا چاہیے۔ ایک روزہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہم نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے، اور اگر اس سال بھر کے روزے بھی رکھے جائے اس کے بدلے میں، تب بھی اس روزے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، یعنی رمضان کے ایک روزے کا بدلہ ایک سال کے روزے بھی پورا نہیں کر سکتے۔ قضا تو ہو جائے گی، یعنی قانونی ایک چیز تو پوری ہو جائے گی کہ ہم نے ایک روزہ چھوڑ دیا تھا اور ایک رکھ دیا، لیکن اس کی برابری نہیں ہو سکتی جو ہم نے رمضان کے جو روزہ ہے اس کی ایک سال کے روزے رکھنے کے بعد بھی اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ رمضان ہماری شخصیت کو سنوارنے کے لیے آتا ہے، ہم انفرادی تربیت پر زیادہ سے زیادہ زور دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے، اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر اس رمضان میں ہم یہ نہیں کر پائے، رمضان جیسے مہینے کے اندر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر عام دنوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے اور نیک بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔